السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ اس وقت نورین خانم نیازی موجود ہیں، خان صاحب کی بہن ہیں۔ اچھا نورین، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کی صحت کو لے کے بہت تشویشناک خبریں سامنے آ رہی تھیں، اسپیشلی عمران خان کی آنکھ کو لے کے، اور اس چیز کی تو کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا، وہاں ان کا علاج ہوا۔ تو کیا آپ کو کیوں نہیں بتایا گیا، اور اس پہ کیا کیا تحفظات ہیں آپ کو؟ دیکھیں، انہوں نے کوئی کام بھی ابھی تک جتنا کچھ کیا ہے نا وہ غلط کیا ہے۔ جیل مینیول کے مطابق بھی یہ غلط چل رہے ہیں۔ جیل کے کوئی قوانین، بس باہر کے اندر کے کوئی قوانین ان قانون نے یہ فالو کر رہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ اتنا سینسٹیو چیز ہے آنکھ، جس کا یہ انہوں نے پمز میں لے گئے، نہ فیملی کو بتایا۔ ان کو چاہیے تھا ہمیں بتاتے، ہم فیملی بتاتی کہ اس کا کس ڈاکٹر سے کروانا ہے۔ ان کا ڈاکٹر شوکت خانم کا وہاں پہ گئے ہیں، اگر انہوں نے کروا لیا تھا تو ان ڈاکٹر کو ایک دفعہ ملوا دیتے تاکہ سب کو تسلی ہو جاتی۔ لیکن جیسا کہ یہ ہمیشہ انہوں نے ہر چیز خلاف قانون کی ہے، ان کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا تھا کہ یہ اتنا، انہوں نے آج تک مجھے نہیں لگتا کبھی کوئی یہ پمز میں جا کے اپنا پروسیجر کرواتا ہے۔ انہوں نے ان کو پمز بھیجا، رات کے وقت بھیجا، اندھیرے میں، ہر کام غلط تھا نا، اندھیرے میں سب کام کرتے ہیں۔ اور انہوں نے نہ ہمیں شامل کیا، نہ کسی ڈاکٹر کو ان کے بلایا۔ اگر ہمیں نہ بتاتے ان کے ڈاکٹر کو بلا لیتے، وہ فیصلہ کرتا کہ ان کے کیا کرنا ہے اور کہاں کروانا ہے۔ تو جو بھی کیا یہ مجرم ہے، انہوں نے یہ جرم کیا اور انہوں نے بہت زیادتی کی، اور اب بھی زیادتی یہ ہے کہ ان کو کسی کو ملوا نہیں رہے، کیونکہ یہ لوگوں کو بھی پریشان کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو بھی پریشان رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا عمران خان سے جو مقابلہ چل رہا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ان سے کہیں کہ مجھے پلیز چھوڑ دو، میں باہر چلا جاؤں گا، مجھے تم معاف کر دو۔ لیکن یہ معافی عمران خان سے مانگیں گے، عمران خان کبھی ان سے معافی یا ان کی منت نہیں کرے گا کہ مجھے چھوڑ دو۔ یہ عمران خان کو معافی مانگیں گے جو انہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں، میں اپنے طور پہ کہتی ہوں کہ ان پہ جو وہاں اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، ان سب پہ مقدمے بنائے جائیں گے کہ جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ بتائیں کہ کیا آپ کی جب ملاقات ہوئی، آخری ملاقات، یا عظما خان کی جو آخری ملاقات ہوئی عمران خان سے، تب خان صاحب کی کوئی آنکھ میں کوئی ایشو تھا پہلے، جو ایسی سچویشن پیدا ہو گئی کہ انہیں اڈیالہ سے ہسپتال منتقل کرنا پڑا؟ اچھا، یہ پتہ نہیں پھر سے، حالانکہ میں ڈو ناٹ ڈسٹرب کیا تھا۔ چلو پھر سے کر لو، پوچھ لو کہ اچھا یہ بتائیں ہیلو۔ کہ ایک منٹ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ جی، کی آخری ملاقات ہوئی یا عظما خان صاحبہ کی آخری ملاقات ہوئی، تو کیا آپ لوگوں نے دیکھا یا ایسا کوئی ایشو تھا، آنکھ میں کوئی سویر ایشو تھا جس وجہ سے انہیں اڈیالہ سے پیمز ہسپتال منتقل کرنا پڑا؟ نہیں، جب ڈاکٹر عظما کی ملاقات ہوئی تب انہوں نے کوئی ایسی شکایت کی نہیں، نہ کوئی ایسی ایشو تھا تب۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز کب سے ہو رہی ہوئے گی، اور انہوں نے اس کو اتنی خراب کر کے، اور اس دن رات کے وقت ان کو لے کے جانا پڑا۔ مطلب سب کچھ ہی غلط ہے۔ دیکھو ابھی تک ہمیں کچھ بتایا نہیں جا رہا۔ آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ ہاسپٹل میں تھے، وہاں سارے ڈاکٹرز ان کی مرضی کے، سب کوئی گیا۔ عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان نے کبھی ظلم کیا؟ یہ ظالم لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ ظالم ہے۔ ان کو اس چیز، ان کا دل جو کرتا ہے نا کرنے کو، کیونکہ یہ لوگ لوگوں کے اس پر ظلم بھی کرتے ہیں، ان کو یہ بیمار بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کو مارنا چاہتے ہیں۔ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو پنجاب حکومت یا جتنی بھی حکومت کے نیچے آتا ہے، پنجاب حکومت کی آتا ہے، یہ ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ انہوں نے کیسے ان کے ساتھ ان کی آنکھ اتنی خراب ہونے دی اور پھر رات کے اندھیرے میں جا کے یہ کروایا۔ یہ اس چیز کا ان کو بتانا پڑے گا، ورنہ نواز شریف، آپ کو پتہ ہے ان کی بیٹی کو بھی جیل سے چھوڑا گیا کہ بیٹی نے کہا میں نے والد کی خدمت کرنی ہے، سب کچھ ہوا۔ ادھر ان کو کوئی قانون نہیں ہے کہ عمران خان کوئی
ان کی طرح کا لاوارث آدمی نہیں تھا، پوری دنیا ان کے لیے کھڑی ہے۔ انہوں نے ان کو اندھیرے میں لے جا کے پھر اناؤنس بعد میں کیا، 2 دن بعد انہوں نے اس کے اوپر اس کی تصدیق کی، پہلے خبریں چلی پھر اس کی تصدیق ہوئی، اور تصدیق کرنے والے بھی ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی اعتبار بھی نہیں کرتا ان کی زبان کا۔ تو ان کو یہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا، اس کا یہ حساب ہوگا انشاءاللہ۔ اپنی عطا تارڑ کہتے کہ وہ صحت مند ہیں، تو اگر صحت مند وہ تھے تو پھر دیکھیں عطا تاڑر خود بھی صحت مند ہے نا۔ عطا تاڑر کو پوچھو کہ جب تمہارا نواز شریف بیمار ہوئے تھے تو تب تم سارے ذہنی طور پہ ہل گئے تھے، اور تم نے اتنی کہانیاں بنائیں، اتنے غلط ٹیسٹ کروا کے دکھائے۔ عمران خان تو جھوٹ نہیں بولتے نا، عمران خان کو تکلیف بیماریاں نہیں ہوئی، ورنہ آپ ذرا سب لوگوں کا بتائیں کن ہسپتالوں میں انہوں نے اپنی جیلیں کاٹی ہیں، کس کس ہسپتال میں یہ رہے ہیں، اور کتنے کتنے انہوں نے بیماریاں ہوئیں، اور جب ان کو حکومت ملتی ہے سب صحت مند ہو جاتے ہیں۔ عمران خان جیل میں انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، بیماریاں نہیں بنائی اپنے اوپر، اور ہسپتالوں میں شفٹ ہونے کے لیے منتیں نہیں کی۔ یہ تو سب ہے۔ کنیکٹ ہوا ہے؟ جی جی ہیلو جی جی بولے بولے، کنیکٹ ہے آپ کو، کنیکٹ ہے، ہیلو جی جی آپ کو کنیکٹ ہے، آواز نہیں آ رہی؟ ہیلو جی جی مجھے آواز آ رہی ہے، جی جی آ رہی ہے، آواز آ رہی؟ جی 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 آ رہی ہے آواز، کنٹینیو کریں ہیلو آپ کنٹینیو کریں، جی جی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، ہیلو آواز آ رہی ہے، مجھے آواز آ رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے آواز آ رہی ہے، اپا آواز آ رہی ہے، جی 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 آواز آ ہیلو رہی ہے آواز اپا، آ رہی؟ ہاں ہاں اب جی 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 چلیں پھر سے کہاں سے چلیں؟ آپ وہ کنٹینیو کریں وہاں سے عطا تارڑ کے جواب سے۔ ہاں جی، اب عطا تاڑر کی بات کا کوئی بھی یقین نہیں کرتا، شاید ان کی پارٹی میں بھی نہ کرتے ہوں۔ انہوں نے آ کے اگر بتانا تھا تو ٹھیک طریقے سے ایک جگہ بیٹھتے، ڈاکٹرز بیٹھتے اور جیل والوں کو بلاتے جو گواہی دیتے کہ جی ان کی طبیعت کیسے خراب ہوئی۔ پورا ایک طریقہ ہوتا ہے بتانے کا، وہ کھڑے ہو کے کوریڈور میں بتا رہے ہیں کہ جی کہ ان کو ایسے گئے اور ایسے آئے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو بھی ٹھیک ہے، کیا ہے، یہ سب جتنے حکومت کے اندر بیٹھے ہیں، وزیر، جیل والے جو جیل کو چلا رہے ہیں، یہ سب مجرم لوگ ہیں۔ انہوں نے جرم کیا عمران خان کے ساتھ، اور یہ اس کے اوپر ان کے اوپر یقیناً میں اپنے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے اوپر کیسز بننے چاہیے۔ جب انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہو کے نکلیں گے، ان کے اوپر مقدمے بنیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا اس وقت جیل کے اندر عمران خان سے۔ نہیں تو آپ کو ابھی عمران خان کی صحت کو لے کے تشویش ہے، تحفظات ہیں جو انہوں نے باتیں کی، اور پھر آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ جی بہت تشویش ہے، دیکھیں ان کی بات کا اعتبار ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیں یہ لوگ جھوٹ اتنا بولتے ہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ کسی کو پوچھ لیں، کوئی ان کی بات کا اعتبار نہیں کر رہا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو یقین سے بتاؤں عمران خان کی آنکھ کو نقصان پہنچا، پھر یہ اپنی آنکھیں بچاتے رہ جائیں گے باقی زندگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس طرح مذاق ہے، عمران خان کی آنکھ کے ساتھ مذاق نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے قبضے میں ہم کریں گے، ان کو سوچنا چاہیے کوئی غلط چیز ہوگی عمران خان کی آنکھ کے ساتھ تو ان کی آنکھیں قائم نہیں رہیں گی۔ آپ دیکھنا پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، منگل والے دن تو آپ تو آئیں گے، تو لیکن یہ بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اڈیالہ کے باہر بیٹھے رہے تقریباً 3 بجے، وہ وہاں سے اٹھ کے گئے، پھر سپریم کورٹ بیٹھے رہے، لیکن وہاں نہیں ان کی سنی گئی، اور پھر ان کو لے کے تنقید بھی ہوئی کچھ لوگوں کی طرف سے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ مجھے تو نہیں پتا کہ کیوں تنقید ہوئی، مجھے نہیں کسی چیز کا ویسے پتا کیونکہ میں وہاں تھی بھی نہیں،
لیکن دیکھیں سپریم کورٹ کے باہر بھی بیٹھنا ایسی ہے جیسے کسی سڑک پہ بیٹھ جائیں، وہاں سپریم کورٹ کے اندر جب کوئی طاقت ہی نہیں ہے. اب دیکھیں انہوں نے سپریم کورٹ کے 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ بھی بیکار ہے. جانا کدھر ہے؟ ہم نے لوگ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے اپنی کوشش کی، سارے لوگ گئے جتنے بیٹھے انہوں نے سب نے کی، لیکن سننا کدھر سن جائے گی ان کی آواز؟ کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. اور وہ تو اپنی ہوں کوشش کر رہے ہیں اور سب نے کی، جتنے آئے لوگ سب کر رہے ہیں، لیکن یہ آسانی ایسے آرام سے نہیں یہ ہوگا سب کچھ. ان کے اوپر تو اب میں سوچتی ہوں اور میں کہتی بھی ہوں کہ جی ان کو بہت بڑا قدم اٹھانا چاہیے. عمران خان کو نکالنا ہے جیل سے، ان کو اب نکالنا ہے. ملاقاتیں تو ان کا خیال تھا ملاقاتوں پہ رکھیں گے، لیکن انہوں نے اب عمران خان کا جیل سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے. اور یہ جو سٹریٹ موومنٹ ہے یہ آپ کو پتہ ہے کتنا زور پکڑ چکی ہے. جب یہ بالکل عوام نکلے گی اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے حسنین، عمران خان کے ساتھ چاروں صوبوں میں لوگ کھڑے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی، کشمیر میں بھی. ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے کراچی میں دیکھ لیا، آپ نے کے پی کے میں دیکھ لیا، لاہور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو تماشا انہوں نے کیا، سڑکیں بند، رستے بند، چیف منسٹر کو ذلیل و خوار کر رہے تھے. تو یہ سارا پنجاب عمران خان کے ساتھ ہے، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان، کے پی کے تو ہے ہی، تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. جب عوام نکل آئی نا، پھر ان کو دیکھیں گولیاں ہر دفعہ نہیں چلیں گی. پھر گولیاں ایک دفعہ یہ دو چلا چکے ہیں، 9 مئی کو بھی چلا چکے ہیں، لیکن اب یہ نہیں ہوگا. اب عوام جب نکلے گی ان کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کو اب نکالنا ہے اور ان کو نکالنا پڑے گا، اور معافی مانگ کے نکالیں گے. آپ دیکھنا جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا، یہ ان کے ہاتھ جوڑ کے ان کو باہر نکالیں گے. ٹھیک ہے، مینس آپ ان کی جو وزیر اللہ کی ایفرٹس ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں جو وہ کوشش محنت کر رہے ہیں؟ جی ظاہر ہے سارے کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں. ان کی تو بڑی ہمت ہے. وہ دیکھیں جوان چیف منسٹر ہے، وہ روز کے حساب سے وہ کر رہے ہیں، رات بھی چل رہے ہیں ہوں دن کو بھی. تو ہم بالکل میں کہتی ہوں تعریف کے قابل ہیں. پھر ہوں سارے وہ بھی جو کیا کہتے ہیں، جو تحفظ آئین پاکستان، کیا نام ہے ان کا؟ تحریک تفریح یعنی پاکستان. ہاں تحریک تحفظ آئین پاکستان. وہ لوگ اپنی جگہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ 8 فروری بھی یہ دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. ان کو پتہ چل جائے گا، چاہے جتنی مرضی ہے. بسانت لاہور میں بڑی بتیاں لگ گئی ہیں، پتنگیں بن گئی ہیں، سڑکوں پہ بڑی رونق، مطلب بتیاں لگا دی ہیں. تو انشاءاللہ وہ پی ٹی آئی اس کو رنگ لگائے گی، ٹھیک ہے آئین اب تحفظ پاکستان اس کو. جی ٹھیک ہے، اب منگل والے دن اور آپ وہ آ رہی ہیں کریں تو گے. تو اچھا ہاں منگل والے منگل دن کو آپ انشاءاللہ آئیں گے. تو جی کیا پیغام ہے منگل کو اسپیشلی پنڈی کے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں اور پھر ایک لمبا عرصہ ہو گیا ملاقات بھی نہیں ہوئی اور پھر ایسی خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں ہاں سب کی صحت کو لے کے، تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ یہی کہیں گے کہ سب آئیں، زیادہ تعداد میں آئیں، زیادہ نکلیں. ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہے ہمارے وہاں آنے کی، وہاں بیٹھنے کی تکلیف ہے. یہ لوگوں پہ راستے بند کرتے ہیں، گاڑیاں توڑتے ہیں، گاڑیاں چھینتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں پولیس. آپ کو پتہ ہے لوگوں سے کتنا پیسہ انہوں نے لیا. جو ہوں عورتیں تھیں ان کو سڑکوں پہ رات کو اتار لیتے ہیں. پولیس کو انہوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اور پنجاب پولیس، میں ان کو پولیس والوں کو کہہ رہی تھی وہاں پہ، میں نے کہا آپ لوگوں کو نہیں پتا آپ کتنے بدنام ہو چکی ہے پنجاب پولیس. کراچی کی پولیس، سندھ کی پولیس ایسی نہیں ہے، بلوچستان کی پولیس ایسی نہیں ہے، کے پی کے کی نہیں ہے. پنجاب پولیس ایک بدنام فورس بن چکی ہے. یہ عورتوں کو نہیں ہوں چھوڑتے، یہ بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، عورتوں پہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں 6 سال 8 سال کے بچے کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا. تو ان کی یہ ہوں ساری حدیں پار کر چکی ہیں. لوگوں کی گاڑیاں توڑی ہیں، پھر گاڑیاں قبضے میں لے کے 10-10 لاکھ روپیہ مانگتے ہیں ان سے. تو انہوں نے تو ہوں یہ تو ایک مجرم بنے ہوئے نا، پولیس نہیں ہے، یہ ایک مجرم بن چکے ہیں. تو یہ وہاں پہ لوگوں کو جو کر رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. ہم نے بھی پہلی دفعہ ہمارا واسطہ پڑا ان سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بھی گرایا، مارا، گھسیٹا. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا عورتوں کے ساتھ یہ ہوا ہو. اتنی پارٹیز نے احتجاج کیے ہیں، لیکن جو پنجاب پولیس اب کر رہی ہے یہ کبھی پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ ہوا. تو یہ ہوں انشاءاللہ کوئی بھولنے والا نہیں ہے، نہ ہم بھولیں گے نہ عوام بھولے گی. اور ہم یہ ساری باقی زندگی یہ پنجاب پولیس دیکھے گی، ان کی ویڈیوز چلیں گی کہ تم نے لوگوں کو کس کس طرح مارا، کس طرح ظلم کیے، جیلوں کے اندر بھی باہر بھی. آپ کہانیاں سنیں جو اندر رہ کر آتے ہیں کہ یہ کیا کیا ان کے ساتھ کرتے رہے.
پیسہ تو یہ اتنا مانگتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. جو بیچارے ہوں، جاتے ہیں اپنے جو بیچارے جیلوں میں ہوتے ہیں ان کے گھر والے جاتے ہیں ان سے یہ اتنا پیسہ لیتے ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کو انہوں نے آزاد چھوڑ دیا جو کرنا ہے کرو. لیکن پھر جب وقت بدلے گا تو یہ ان کے اوپر استعمال اپنے آپ کو پھر ان کے یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ وہ یہی پولیس کیا کرتی ہے. پھر پولیس کا تو انہوں نے ٹھیک ان ہے کو خون لگا دیا منہ کو, پیسہ لگا دیا منہ کو. تو پھر پنجاب ٹھیک ہے پولیس کو یہ کریں. ٹھیک ہے ابا, بہت شکریہ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی منگل والے دن, اور پھر انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ ابا.